اپنے معاشرے میں جو اکثر لوگوں کو دیکھتے ہیں جو مرد حضرات ہیں وہ اپنی عورتوں کو مارنا مطلب اس کے اوپر ہاتھ اٹھانے کو ٹھیک سمجھتے ہیں. ان کا پوائنٹ آف ویو یہ ہوتا ہے کہ ہمارا رتبہ ان سے زیادہ ہے, تو اگر وہ کوئی غلطی کریں گے تو ہم ان کو مار سکتے ہیں, ان کو پیٹ سکتے ہیں. تو اس پہ ہمارے چین کا جو ہے وہ مطلب کیا. اچھا میں ایک منٹ آپ کو جو ہے نا اس پر میرا کچھ وہ مٹیریل میرے پاس تھا, تو میں ایک منٹ بس نکالتا ہوں اسے. یہ رہا. اچھا یہ سورۃ النساء کی آیت نمبر 34 ہے جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں کہ جس میں مارنے کا ذکر آتا ہے, اور اس چیز کو غلط سمجھا گیا, اور اس کو غلط سمجھنے کے بعد پھر اسی طرح آگے اس کو پروموٹ بھی کیا گیا اور اس کو بنیاد بنایا گیا باقاعدہ ہمارے دینی حلقوں کی طرف سے. اور اسی طرح جو مسلمان ہیں وہ اس کو بنیاد بناتے ہیں کہ گویا کہ ہمیں اسلام نے مارنے کا حکم دیا ہے. اور اس سے یہ تصور جاتا ہے کہ گویا کہ اسلام بیویوں کو مارنے کا حکم دیتا ہے, مارنے کا حکم نہیں دیتا. اس کو صحیح طرح سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس آیت میں کیا بات ہے. سورۃ النساء آیت نمبر 34 میں اس بات کا ذکر آتا ہے کہ اور وہ عورتیں کہ جن تمہیں خوف ہو جن کا نشوزہن, ان کے نشوز کا. نشوز کیا ہوتا ہے؟ نشوز ہوتی ہے اس طرح کی نافرمانی کہ جو آپ کے خاندانی ادارے کو متاثر کرے. ٹھیک ہے, تو تم انہیں پہلا سٹیپ کیا ہے, تم انہیں واضح و نصیحت کرو, پھر ان سے علیحدہ ہو جاؤ بستروں میں, پھر ان کو مارو. وضربوہن, پھر ان کو مارو. تیسرا مرحلہ مارنے کا بیان کیا گیا ہے. اچھا اب اس سے یہ سمجھا گیا کہ گویا کہ اسلام جو ہے نا جس طرح وہ کہتے ہیں نا کتے کی طرح مارنا, اس طرح گویا کہ حکم دیتا ہے کہ بیویوں کو تم کتے کی طرح مارو. اس طرح کی بات نہیں ہے. پہلی بات تو یہ سمجھنے کا حکم ہے کہ مارنا کس وجہ سے ہے. دیکھیں میں نے آپ کو یہ بات آپ کے سامنے رکھی تھی کہ جو پچھلا اس سے سوال تھا آپ کا, پچھلے سے پچھلا سوال, کہ اسلام نے مرد کو ایک قسم کا مینیجر بنایا ہے ایک ادارے کا, اس کے ذمہ داری سونپی ہے اس کے اوپر. تو ظاہر ہے کہ ادارہ رن کرنا بڑی ذمہ داری والا کام ہوتا ہے, اور اس ادارے کے اندر اگر کوئی اس طرح کی خرابی پیدا ہو جائے کہ اس کی وجہ سے آپ کا جو مقصد ہے یعنی بچوں کی پرورش, اس کے اندر کوئی اس طرح کا معاملہ پیدا ہو جائے, یا پھر وہ خاندان کی جڑ ہی متاثر ہو جائے, پھر اس صورت میں یہ حکم قرآن مجید نے دیا ہے کہ پہلے تم انہیں واضح نصیحت کرو, پھر تم ان سے بستر علیحدہ کر لو, پھر اس کے بعد جو ہے نا تم ہلکی پھلکی جو ہے نا وہ مار لگا دو. اب اس سے یہ چیز سامنے آتی ہے کہ جو خاندانی ادارہ ہے. اچھا جو میں بات کر رہا ہوں نا اس کے لیے حدیث میں دلائل بھی موجود ہیں, وہ میں آپ کے سامنے حدیثیں رکھتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کیا تشریح کی ہے. دیکھیں عورت کو جو مارنے کا حکم دیا گیا ہے, یا ایک انسان کا جو ادارہ ہے جو متاثر ہوتا ہے. اب عورت دیکھیں, عورت کے اگر تعلقات کسی اور بندے سے ہوں گے اپنے شوہر کے علاوہ, یا نعوذ باللہ کسی سے زنا کر بیٹھتی ہے, ٹھیک ہے, یا اس طرح کی نافرمانی اس طرح کی کرنے لگتی ہے. نافرمانی سے مراد ہے یعنی اس سسٹم کو اس طرح لے کر نہیں چل رہی کہ بچوں کی تربیت ہو, بچے جو ہے نا اپنا اسی طرح بڑے ہو رہے ہیں اور اسی طرح جو ہے نا وہ اپنے مزے میں لگے ہوئے ہیں اپنے معاملات میں, اور ان کی دیکھ بھال نہیں کر رہی, وہ کوئی پرسان حال نہیں ہے ان کا. اور اسی طرح سب سے زیادہ متاثر کس چیز سے ہوتا ہے کہ عورت کے تعلقات کسی اور بندے سے ہوں. شادی شدہ عورت ہے, اس کے تعلقات کسی اور بندے سے ہیں, اور پھر اس طرح کی ایکٹیویٹیز بھی پرفارم ہو رہی ہیں جی, اس سے ملنا جلنا ہے, اور نعوذ باللہ جو جسمانی تعلقات ہیں وہ بھی قائم ہیں. تو اس سے پھر آپ کا جو ادارہ ہے نا وہ بکھر کے رہ جاتا ہے بالکل بری طرح, خاندانی ادارہ. تو اس صورت میں پھر یہ مارنے کا حکم دیا گیا ہے, اور یہ بھی ایسی مار ہے کہ جس میں یعنی نہ تو نشان پڑے اس کے جسم پہ اور نہ ہی کوئی اس طرح کا معاملہ ہو. دیکھیں جامع ترمذی میں روایت آتی ہے, تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر, امام ترمذی بھی اس روایت کو حسن کہتے ہیں, جامع ترمذی میں حدیث نمبر 11363 اور 3087, اور سنن ابن ماجہ میں 1851 ہے. تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے کہ میں تمہیں عورتوں کے بارے میں وصیت کرتا ہوں کیونکہ وہ اللہ تبارک و تعالی کی امانت ہے تمہارے پاس. لیس تملکون منہن شیئا غیر ذالک, یعنی تمہاری وہ مددگار ہیں, اس کے علاوہ تم کسی بھی چیز میں ان کے مالک نہیں ہو. صاف طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے وہ تمہاری یعنی ایک قسم کی امانت ہیں یا ایک قسم کی مددگار ہیں تمہارے پاس, اس کے علاوہ تم کسی چیز کے مالک نہیں ہو. الا ان یاتین بفاحشۃ مبینہ, مگر یہ کہ وہ کوئی فاحش
یعنی واضح ایک جو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک واضح اس طرح کا عمل ہے جو بڑا ہی بیہودہ اور بے حیائی والا عمل ہے، وہ اس کی کمٹ کر بیٹھیں، وہ اس کو کر بیٹھیں اور وہ اس طرح کا کام کر بیٹھیں، تو اگر پھر وہ اگر یہ فحاشی والا کام کر بیٹھیں، فَإِنْ فَعَلْنَ فَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، پھر تم ان سے بستر علیحدہ کر لو، وَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّحٍ، اور پھر تم انہیں ایسی مارو، یعنی ایسی مار ہو کہ جو نہ تو زور سے نشان ڈالنے والی ہو، یعنی تنبیہ کر دینا، جس طرح بچوں کو بندہ کہتا ہے نا، میں نے آپ کو بتایا تھا عورتیں ایموشنل ہوتی ہیں، اور جو بندہ ایموشنل ہوتا ہے، بچے بھی ایموشنل ہوتے ہیں، تو ان کو انسان ہلکی سی تھپکی دے دیتا ہے کہ ہاں بھائی تم سمجھتے کیوں نہیں ہو بات میری، تنبیہ کے انداز میں نا، اس طرح۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے سوٹا چاہے تھے چلو جی ٹھگا ٹھگ شروع ہو گئے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں مارنے سے مراد یہ ہوتا ہے کہ گویا کہ چاہو جی ہینگر تے چاہو جی سوٹا تے چاہو جی کوڑا تے شروع ہو جاؤ، اس طرح کی بات نہیں ہے۔ باقی ہمارے کلچر میں جو چیز ہے وہ غلط ہے، وہ تو اسلام بھی اس کو پروموٹ نہیں کرتا ہے، یعنی جس طریقے سے مارا جاتا ہے عورتوں کو، اللہ معاف کرے، یعنی دیکھ کر جو ہے نا ایک دفعہ دل ہل جاتا ہے، اور یعنی یہ لوگ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوں گے جو اس طرح عورتوں کو مارتے ہیں۔ تو اس روایت سے صاف طور پر یہ چیز سامنے آتی ہے۔ اچھا آگے بھی دیکھیں، آگے بھی کیا ہے، الا ان لکم علی نسائکم حقا، خبردار تمہاری عورتوں پر تمہارا حق ہے اور تم پر ان کا حق ہے۔ تو جو تمہارا حق تمہاری عورتوں پر ہے، تو وہ حق یہ ہے کہ وہ بستر پر کسی اور کو تمہارے علاوہ نہ آنے دیں، ٹھیک ہے نا، یعنی یہ بنیادی حق ہے۔ ایک انسٹیٹیوشن ہے، اس انسٹیٹیوشن میں اگر عورت یہ کام کرے گی تو وہ تو خیانت ہے سیدھی اس انسٹیٹیوشن میں، خاندانی ادارے میں، اور نہ ہی وہ تمہارے گھر میں اس بندے کو داخل نہ ہونے دے جس کو تم ناپسند کرتے ہو، اور ان کا تم پر حق یہ ہے کہ تم ان کے ساتھ اچھائی کرو، ان کے پہننے میں، ان کے کھانے میں، ان کے اوڑھنے میں، ان کے رہنے میں تم ان کے ساتھ اچھائی والا معاملہ کرو۔ یعنی عورت کے اوپر جو اس انسٹیٹیوشن کا حق ہے، وہ کیا حق ہے کہ وہ اپنے شوہر کے علاوہ کسی اور مرد کے ساتھ تعلقات قائم نہ کرے۔ تو اگر وہ تعلقات قائم کرے گی تو پھر اسلام نے کیا حکم دیا ہے کہ اس کو تنبیہ کرے، اس سے جو ہے نا اپنا بستر علیحدہ کرے تاکہ اس کو یہ بات سمجھ میں آئے۔ اچھا کئی لوگ یہ کر بیٹھتے ہیں کہ اگر عورتیں جو ہے نا ایموشنلی کسی وجہ سے جو ہے نا کہیں ان کا کسی سے افیئر ہو گیا شادی شدہ عورت کا، اس کو طلاق ہی دے بیٹھتے ہیں۔ اس طرح کی بات نہیں ہے۔ دیکھیں اگر اس کی پہلے اسلام نے اصلاح کرنے کا حکم دیا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اس کو عورت کو ہی چھوڑ دیں۔ عورتیں کبھی کبھار بھٹک جاتی ہیں، ایموشنل نیچر ہے نا عورتوں کی، کبھی کبھار بھٹک جاتی ہیں، کسی یہ کہنے میں آ جاتی ہیں، تو ان کا جو ہے نا پھر ان کو سمجھانے کا حکم دیا کہ تم پہلے بستر علیحدہ کرو تاکہ انہیں سمجھ میں آئے بات، پھر بھی اگر سمجھ میں نہیں آتی تو پھر تم انہیں تنبیہ کرو، جس طرح بچوں کو بندہ تنبیہ کرتا ہے نا، کوئی ہلکا سا جو ہے نا وہ تھپتھپی دے دی کمر پہ اور اس طرح جو ہے نا انہیں سمجھا دیا۔ تو مارنے کا حکم اس کنڈیشن میں ہے اور اس کوالٹی کے ساتھ ہے، یعنی کوالٹی بھی سامنے آ گئی اور کنڈیشن بھی سامنے آ گئی، دونوں چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی آیت کی خود ہی تشریح کر دی، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ چیز ہے، صحیح بخاری میں بھی آتا ہے، اس میں آپ جو امام بخاری نے اس روایت کی تشریح کی ہے، جو یہ لفظ ہے قرآن مجید کا، وَاضْرِبُوهُنَّ، تم انہیں مارو، ای ضرباً غیر مبرح، یعنی ایسی مار کے جو نہ تو نشان ڈالنے والی ہو اور نہ ہی اس طرح کی ہو کہ جو چبھنے والی مار ہو، اس کا حکم نہیں دیا گیا، ٹھیک ہے نا۔ تو اچھا اب یہ دیکھیں کہ مبرح جو ہے نا، مسند احمد میں جو امام حمید ہیں یا ایک راوی ہیں، وہ یہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت حسن سے پوچھا، ایک تابعی ہیں، کہ مبرح کیا چیز ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ فرمایا ہے کہ وہ زیادہ اس مبرح مار رہا ہو، تو یہ مار کس قسم کی ہے؟ انہوں نے کہا یعنی اس قسم کی تنبیہ ہو جو مؤثر ہو۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے مارو انہیں، اس کا مقصد تنبیہ ہے، یعنی جو اس طرح کا ایکٹ کر بیٹھتی ہیں، اس طرح کا ایکٹ انہوں نے کمٹ کر لیا ہے، جو فحاشی والا ایکٹ ہے، اس سلسلے میں پھر یہ ہے کہ اس طرح تنبیہ کی جائے۔ اب ضروری نہیں ہے کہ آپ ہاتھ سے ہی مار کے تنبیہ کریں، ہو سکتا ہے کہ عورتیں ایموشنلی جو ہے نا وہ بندہ انہیں بلیک میل کر کے اس طرح تنبیہ کر سکتا ہے، وہ بھی اسی کیٹیگری میں آتی ہیں مارنے کے حکم میں۔ تو مارنے کا مقصد ہی نہیں، اصل مقصد یہ ہے کہ اس کو عورت کو سمجھ میں آئے، تنبیہ ہو، تو وہ جو ہے نا اگر اس طریقے سے ہوتی ہے ایموشنلی تو انسان اس طریقے سے کر سکتا ہے، اگر تھوڑی بہت تنبیہ کرنے سے ہوتی ہے تو اس سے کر سکتا ہے۔ مارنے کا تو حکم دیا ہی نہیں ہے اسلام نے بالکل بھی، اور اگر پھر بھی گاڑی نہیں چلتی تو پھر ٹھیک ہے، پھر اچھے طریقے سے اسلام نے کہا علیحدہ ہو جاؤ، غلام بنا کر تو رکھنے کا حکم نہیں دیا اور نہ ہی مارنے کا حکم دیا ہے۔ قرآن مجید نے خود یہ
بیان کیا ہے کہ ٹھیک ہے اگر تو تمہارا کوئی راستہ نہیں نکلتا تو ٹھیک ہے علیحدہ ہو جاؤ، تیسرا راستہ تو یہی ہے نا۔ باقی ہمارے کلچر میں جو اس چیز کو بنیاد بنایا جاتا ہے، بڑا ہی غلط بنیاد بنایا جاتا ہے، جو عورتوں کو مارا جاتا ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں میں مارا جاتا ہے، کھانے میں نمک تیز ہو گیا، جوتی چاہیے تو چلو یہ ٹھکا ٹھک شروع ہو گئے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ تو بڑی زیادتی والی بات ہے۔ اسی طرح اور کوئی مسئلہ ہوا ہے، عورت کو مارنا شروع کر دیا جی، جھاڑو سے مارنا شروع کر دیا، ڈنڈا چاہے تو چلو جی لم لاؤ، تو اس طرح کے کام کیے جاتے ہیں۔ تو یہ تو بڑی زیادتی والی بات ہے۔ اس طرح کا نہ تو قرآن مجید حکم دیتا ہے اور نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کا حکم دیا ہے، بڑی زیادتی والی بات ہے۔ تو بس اتنی سی بات تھی اس سلسلے میں۔ تو ہمارے معاشرے کو آپ الگ کریں اور قرآن مجید کو الگ کر کے سمجھیں، تبھی آپ سوشلی کلچر کو الگ کریں اور قرآن مجید کو سمجھیں، پھر آپ سمجھ سکتے ہیں۔ کیونکہ کلچر جو ہے نا اس طرح مکس ہو چکا ہے ان چیزوں کے ساتھ۔ میں بھی یہی کہتا ہوں انشاءاللہ اگلے سیشن میں اس چیز کو تفصیل سے آپ کے سامنے بیان کروں گا کہ فہم دین کے 3 طریقے ہیں، کون کون سے طریقے ہیں اور صحیح طریقہ اس کا کیا ہے۔ انشاءاللہ اس پر پھر انشاءاللہ گفتگو